میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران 139 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے بندو، تمہیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس دنیا میں، آخرت میں تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن ہو کر زندگی گزارو۔ یہ اس آیت کا ایک عام معنی ہے، لیکن اس کا گہرائی کے ساتھ معنی کیا ہے؟ آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں، آج ہم دنیا میں کافی کثیر تعداد میں ہو کر بھی رسوا کن ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے دشمن ایسے ایسے قانون بنا رہے ہیں ہم کو مٹانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ بول رہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نہ کیا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پکے مومن آج بھی ہو جاؤ، تمہاری مصیبت کے دنوں کو خوشیوں کے دنوں میں بدل دوں گا میں، بولتا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے اس آیت کا گہرا معنی۔ آج کرناٹک میں دیکھو، طرح طرح کے، یو پی میں دیکھو، جہاں بی جے پی حکومت کی سرگرم ہے، اذان نہیں دینا مائک میں، لڑکیاں حجاب پہن کے کالج کو نہیں آنا۔ یہ کہاں سے نکلیا؟ ہماری اڑپی کندہ پور سے نکلیا، لیکن یہ ایشو آل انڈیا بن گیا۔ گائے نہیں کاٹنا ہمارا اماں، بیلا نہیں کاٹنا ہمارا باوا، بھینسا کھل کے نہیں کاٹنا ہمارا نانا، ہمارا دادا انہوں سب پوری رشتہ داری بنا لے گئی تو لاسٹ کو مرغی ہماری آنٹی کاٹنا نہیں، چپ کے انڈے آملیٹ ڈال لے کھا لے بیٹھنا ہوتا۔ اور کیسے کیسے دن آتی ہیں کہ دن بدن مسلمانوں کو مسمار کرنے کے قوانین بنا رہے، ہمیں کثیر تعداد میں ہو کر بھی ہاتھوں پہ ہاتھ دھر لے بیٹھی۔ کیا ابھی کرے نہیں سر کا بزدلا ہو کو کچھ کرے تو آئی آفت کرنے گا۔ کیا وجوہات کیا ہیں اس کے؟ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایمانی رعب و دبدبا، جو دشمنوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کا رعب و دبدبا جو چھا جایا کرتا تھا، آج ہمارے اندر وہ نہیں۔ صحابہ جو جنگیں جیتے ہیں، اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، بڑے بڑے توپ گولے بندوقوں سے نہیں جیتے، ایمانی طاقت تھی ان کے پاس۔ ان کے ایمان سے، ان کے جذبے سے، ان کا رعب و دبدبا دشمنوں کے دلوں میں ولولہ پیدا کر ڈالتا تھا۔ دشمنوں کو نام سنتے ہی ہیبت طاری ہو جاتی تھی ان کے دلوں میں۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ کسی مومن کا رعب و دبدبا، سامنے والے کے دشمن کے دل میں بھرنا، اسے خوف زدہ کرنا، یہ اللہ کی دین ہے۔ یہ ہمیں ڈپلیکیٹ بنانے گئے تو نہیں آتا، اللہ اپنے غیب سے دیتا ہے۔ کب دیتا؟ ہمیں ویسے ایمان والے بننا، تب ہمارا رعب و دبدبا دشمنوں کے دلوں میں بٹھاتا۔ آج ہم لوگ کثیر تعداد میں ہو کر بھی دبتے جا رہے ہیں، دبتے جا رہے ہیں۔ انہوں کیا بولتے ہیں کہ اوکے لے بھائی، ٹھیک ہے لے بھائی، کیا کرے سرکار نہیں، کیا کرنے نہیں۔ ان کی 15% ان کی میجارٹی انڈیا میں ہے، 33 کروڑ ہمیں ہیں، 15% انہوں ہیں، پورے آل انڈیا کو حکومت کر رہے ہیں۔ نبی کی وہ حدیث یاد کرو، ایک زمانہ آئیں گا قرآن حدیث کو پشے پوش ڈال دیں گے آپ لوگ، دنیا میں مال کمانے کے ہرس میں پڑ جائیں گے۔ کیسا مال؟ حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں رہیں گی تم نہ، وہ اس سے مال کے پیچھے پڑیں گے۔ دشمنوں کو تمہارے دلوں سروں پر لا کر مسلط کر دیں گا اللہ تعالیٰ۔ وہ یس دینا ہے، وہ یس دینا ہے۔ نہ نماز کی پابندی ہے ہمارے دلوں میں، حج مسجد کے بازو رہتا دکان، حی علی الصلاح بھی سنتے رہتا، حی علی الفلاح بھی سنتے رہتا، اللہ کا بندہ، لیکن مسجد کو نہیں آتا۔ یہ ایک کسٹمر دیکھ لے کے جائیں گے، لے لاسٹ رکعت ملتی نا، پڑھ لیں گے، لے ثواب ملتا جماعت کا۔ ابھی اذان ہوئی، ابھی جماعت کھڑنے 15 منٹ ہے، ابھی جائیں گے، ایک دو کسٹمر، یہ ایک کسٹمر، اب بھی جائیں گے۔ دشمن شیطان مال کی ہرس میں اتنی دیر بٹھاتا، اب بھی جماعت کھڑی نا، اور ایک 2 رکعت چکے نہ لے، 2 رکعت ملے تو بھی جماعت کا ثواب ملتا، بیٹھیں گے، لے بٹھاتے بٹھاتے اور چلی گئی۔ عصر میں قضا پڑھ لیں گے، لے مغرب میں قضا پڑھ لیں گے، لے گئی۔ کہاں ہے؟ مال کی ہرس میں۔ مسجد کے پڑوس میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں دکانوں میں، نماز کو نہیں آتے۔ کیوں؟ مال کی محبت زیادہ، اللہ کی محبت کم، دنیا کی فکر زیادہ، آخرت کی فکر کم۔ ایسے نالائق ہمیں ہوئے تو کیا دشمنوں کو اللہ سر اللہ کو نہیں بٹھاتا؟ بٹھاتا۔ ہمارے اعمال خبیثہ کی سزا یہ، ہمارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی سزا یہ اللہ ہم نہ دے رہا۔ اللہ بولتا کتنا مال کمائیں گا تو،
میرے بندے کتنا مال ہونا تجھے, کتنا مال کمائیں گا تو, ارے وہ سارا مال تجھے بھی معلوم, خبر میں بھی تو ساتھ میں لے کے نہیں جاتا, دنیا میں چھوڑ کو جانے والا مال. ایسے مال کے واسطے نمازان چھوڑ لے کو, نماز عبادتان چھوڑ لے کو, روزے چھوڑ لے کو, مال ہونا تجھے نہ سننا خبر میں آتا, نہ چاندی خبر میں آتی, نہ بلڈنگ کے پراپرٹیز کے پیپر خبر میں آتے, کچھ بھی نہیں آتا, عمل آتا. وہ عمل ہمیں نہیں کر رہے, ہاتھ بازو بیٹھ کو عمل گواری, نماز ہم بھی پڑھ رہے نہیں, عبادت بھی کر رہے نہیں, وہاں بیٹھ کو تو بھی سچی تجارت کر رہی کیا, جھوٹی تجارت کر رہی ہے, ہمیں کسٹمر کو جھوٹ بول بول کو تجارت کرتی. یہ ورجنل میڈ ان جاپان بھائی, میڈ ان امریکہ, میڈ ان جاپان, ورجنل کوالٹی کا پیس بھائی لیو بھائی, میڈ ان چائنا ڈپلیکیٹ, اوپر سے ڈپلیکیٹ لیبل لگا کے اندر سے ڈپلیکیٹ مال رکھ کے بیچ رہے, جھوٹ بول کے, جھوٹی تجارت کر کے, جھوٹی قسمیں کھا کے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مصیبت کے دن نکو لاؤ بولے تو کیا نہیں آئیں گے, ضرور آئیں گے. ہمارے اعمال ویسے ہو گئے, میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا, للأکثر حکم الکل, اکثر لوگوں کے اوپر اللہ جیسی حالت رہتی ویسے فیصلے آسمان سے اتارتا, ویسے فیصلے اتارتا. قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دنیا پرس, ایک دین پرس کو حاضر کریں گا. دنیا پرس, دنیا میں بہت انجوائے کرنے والا, بہت موج مستی کرنے والا, اللہ بلا کو بولتا جہنمیوں کو پکڑو رے سے, جہنم کے دریا میں لے جا کے غوطہ لگا کے لے کے آؤ اسے. ایک غوطہ جہنم کے انگار میں ڈبا کو لے کر آتی, کسے؟ حد سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی, عیاشی کیا ہوا آدمی, انجوائے کیا ہوا آدمی, دولت کے جھولے میں جھولا ہوا آدمی, ہر قسم کی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا ہوا آدمی, گناہ, زنا, شراب, لڑکیاں, ہر قسم کی عیاشی, کبھی بیمار نہیں پڑیا, کبھی مصیبت نہیں دیکھا, کبھی کیا بھی اسے تکلیف نہیں پہنچی, دنیا کی ساری عیش و آرام پایا سالا. جہنم کا ایک غوطہ, اللہ سوال کریں گا, بول میرے بندے عیش کسے بولتی, خوشی کسے بولتی, کیا بولیں گا انہیں؟ اللہ جب سے ماں کے پیٹ سے جنم لیا, جب سے بڑا ہوا, عقل ہوش کمایا, اس وقت سے مرتے دم تک آج تک خوشی کسے بولتی معلوم ہی نہیں مجھے, صرف مصیبت, رنج, غم, تکلیف وہی دیکھا ہوں میں نے کبھی راحت اور خوشی نہیں دیکھا. جہنم کا ایک غوطہ تمہاری دنیا کی پوری عیش و عشرت کا کھٹا نکال کے رکھ دے گی, یاد رکھنا. کیا انجوائے کرتی جی تمہیں, کتنا انجوائے کرتی جی تمہیں. اللہ کے نبی فرماتے, دریا میں انگلی ڈال کر نکالنے والا اس آدمی کی مثال ہے یہ دنیا کی مثال, جو ایک انگلی کو, ایک خطرہ سمندر سے جو نکلتا ہے, وہ ایک خطرہ ساری دنیا کی عمر ہے, اور سارا سمندر آخرت کی عمر ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر وہ ایک قطرہ ہے, صرف ایک قطرہ. ہمیں وہ ایک قطرے کے پیچھے پڑی, وہ ایک قطرہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے قیامت تک کی عمر ہے, وہ ایک قطرہ. اس میں ہماری عمر کتنی, ایک انگلی سے ایسا چھینٹا مارے تو وہ ایک ذرہ بھی دکھتا نہیں, اتنی بھی نہیں ہماری عمر, وہ ایک قطرے میں. لیکن کتنا اکڑ جی ہم نا, کتنی مغروری پن جی ہمارے پاس, کتنا مئی پنا جی. ذرا پیسے کیا آ گئے, سینہ چوڑا ہو گیا. ذرا جم کو جا کو باڑی کیا بنایا, کمزوروں پہ مارنے والا بڑا ظالم ڈاکو بن گیا. عہدہ کیا ملا, مظلوموں کو کچلنے والا بن گیا. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی, یہ پیسہ تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ عہدہ تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ تینوں چیزیں نکل جائیں گی, بہت جلد جوانی بڑھاپے سے بدل جائے گی, تیری دولت بھکاری پن سے اللہ تبدیل کر دے گا, اور تیرا یہ عہدہ بہت جلد اللہ چھین کے تجھے ذلیل و خوار بنا دے گا. اتنی مغروری, اتنی گھمنڈ. ارے قرآن پڑھ رہے اللہ کے بندے, قرآن پڑھ. میرا اللہ کہتا ہے, الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. کیا تو نے نہیں دیکھا عادیوں کی جانب, سمودیوں کی جانب, تو اتنا ہے ان کے سامنے, بونا 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ والا, اتنا ہے تو چھوٹا پلا. ارے وہ عاد اور سمود لمبے لمبے قد کے, اونچے اونچے, موٹے موٹے,
بڑے بڑے پہاڑوں میں اپنے گھر تراش لیا کرتے تھے. اللہ بولتا ان کے بارے میں لم یخلق مثلها فی البلاد، ساری دنیا میں ہم نے ایسے ہیکل نما ہٹے کٹے انسانوں کو دوسرے پیدا نہیں کیا. اتنے طاقتور تھے یہ. کون؟ عادی، سمودی، قوم عاد، قوم سمود. اللہ بولتا ایسے ہٹے کٹوں کو تنکے بنا کو نکال ڈالے رے زمین سے. ہمیں تو کیا مانا رکھتا ہمارے سامنے؟ تیری کیا حیثیت ہمارے سامنے؟ بڑے بڑے ہیکل نما عاد و سمود نہیں ٹکے اس زمین پر. جتنا کرتے تھے انہوں 8 دن 7 راتیں ایسا طوفان لا کر دنیا میں کھڑا کیا. ان کی اماں شمال میں تو ان کا بابا جنوب میں، ان کا بیٹا مشرق میں تو ان کا بھائی مغرب میں. دنیا کے کونے کونے میں طوفان کے ذرے سے اڑا کر جیسے دھول میں فضا میں ہتھیلی میں دھول رکھ کر فضا میں اڑا دیا جاتا ہے. اللہ بولتا ایسے کرنے والوں کو ہم نے زمین میں اکھاڑ کر زمین میں گاڑ کر چھوڑ دیا. ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتے تم نا آج. ایسے ہٹے کٹے لمبے قد آور عاد و سمود زمین میں نہیں ٹکے. تو کیا مانا رکھتا ہے ہمارے سامنے؟ کہیں کتا کر رہا، کہیں کتا ظلم کر رہا مظلومین پہ.